اگر کسی کو کسی اور مقام پر جا کر خدا سمجھ میں نہ آتا ہو تو کربلا چلا جائے، اسے خدا سمجھ میں آ جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم ان اقدار عاشروں میں سے ایک قدر ہے صبر، اور کل ہم نے صبر کی کچھ تعریف کی تھی مگر حق ادا نہیں ہوا تھا۔ آج چلتے ہیں اس کی بارگاہ میں جو سب کے سوالوں کے جوابات دیا کرتا تھا۔ حالانکہ مجھ جیسا طالب علم تو گھبراتا ہے سوالات سے، جس کا علم مختصر بھی نہ ہو، اس سے بھی مختصر، کہ جہاں لفظ اختصار دم توڑ رہا ہو، وہ سوالات سے گھبرا سکتا ہے۔ اور دعوے سلونی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آیت کا مفہوم آیت سے نکل کر شکل مصداق میں تھا۔ فَاسْأَلُوا قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو سوال کس سے کریں خدایا تو ہی بتا، سوال کریں کس سے کا؟ جاؤ دیکھو بازار میں کوئی ہے جو خود سے کہتا ہو مجھ سے سوال کر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جاؤ دیکھو بازار میں کوئی ہے جو خود سے کہتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کی تفصیلات کا وقت نہیں، خالی اشارے کر رہا۔ تو امام کی بارگاہ میں سئلہ سوال کیا گیا عن الایمان، کیا کہنے، بہت مشہور روایت ہے، اور یہ نہج البلاغہ میں بھی کلمات حکمت میں یہ موجود ہے روایت کہ سئلہ عن الایمان، سوال پوچھا گیا امام سے ایمان کے بارے میں۔ کیا کمال ہے، کل ایمان سے ایمان کا سوال تھا، ایمان سے بالکل ٹھیک تھا۔ بر موقع میں ایمان سے، اس لیے کہ سوال اس سے کیا گیا جو باخبر تھا، اور بھلا جس کی ذات ایسی ہو، جسے اللہ کا رسول کل ایمان کے الفاظ سے نواز چکے ہوں اپنے زمانے حیات ظاہر میں، اب اس سے سوال کیا گیا۔ سئل عن الایمان، یہ سوال قرآن پڑھنے والوں کا سوال تھا، یہ سوال نماز پڑھنے والوں کا سوال تھا، یہ سوال یہودیوں کا نہیں تھا، عیسائیوں کا نہیں تھا، بت پرستوں کا نہیں تھا، اور کسی ایسے مذہب کا رکھنے والوں کا نہیں تھا کہ جو اللہ سے متعلق نہ ہو۔ سوال ان کا ہی تھا جن کا کچھ ایمان سے رشتہ ہو سکتا تھا۔ سئل عن الایمان، امام سے سوال کیا، مولا ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا ہوتا ہے؟ امام جواب دیں مختصر، ایمان ہے دل کے یقین کا نام، اسلام ہے زبان سے اقرار کا نام، جب اقرار منزل عروج پر پہنچے اور تصدیق میں تبدیل ہو جائے، سمجھو کہ مسلم سے مومن ہو گیا۔ امام نے یہ جوابات بھی دی ہیں بعض مقامات پر، لیکن میں پریشان ہوں کہ مولا آپ کی بارگاہ میں سائل آتا ہے، آپ سب کو جواب دیتے ہیں الگ الگ، کیوں؟ شاید میرا مولا مجھے جواب دے۔ تصور میں بات کیجئے مولا سے،
تو مولا فرمائیں گے کہ میں تو وہی علی ہوں، اس سے پہلے سائل نے سوال کیا، میں وہی علی ہوں، اس سے دوسرے سائل نے سوال کیا، میں وہی علی ہوں، اس سے تیسرے سائل نے سوال کیا، لیکن سائل مختلف تھے۔ چلیے اس مثال کو آسان کر لیتے، کبھی معنویت کو سمجھانے کے لیے مادیت کی مثالیں کسی حد تک قریب کر دیتی ہیں، مکمل تو نہیں ہوتا، قریب کر دیتی ہے۔ کتنا قریب کرتی ہے کہ میرے پاس قریب میں یہ دو چیزیں موجود ہیں، اور اس سے زیادہ آسان مثال تو شاید اب تو آپ کے یہاں تو پینے کا پانی بھی ایسے ہی ملتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ بالکل مخصوص ہے مقدار کے لحاظ سے، اور یہ مخصوص ہے اپنے جسم کے لحاظ سے، جتنا اس گلاس کی گنجائش ہے اس میں اتنا پانی آ سکتا ہے۔ آپ یہ گلاس لے کر آئیے گا اور مجھ سے پانی مانگیے گا، میں گلاس دوں گا۔ آپ میرے پاس آئیے گا، آپ جگ لے کر آ جائیے گا، جگ، تھرماس، میں اس کو دیکھ کے پانی بھروں گا۔ آپ نے کہا مجھے تو غسل جمعہ کرنا ہے، بالٹی لے آئے آپ تو بالٹی بھر دوں گا۔ تو بھرنے والے کے کرم میں بخل نہیں تھا، لینے والوں کے برتن چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے۔ علی برتن بڑا نہیں کر سکتے، صلوات پڑھے محمد والے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے، میں ان بچوں کی مزاج کی بات کرتا ہوں کہ جناب ہر بچہ ماشاءاللہ خدا اسے کامیاب کرے اپنی تعلیم دنیاوی اور اخروی میں، اور وہ اپنے والدین کے لیے بہترین زاد آخرت قرار پائے۔ بچے گھروں میں ہوتے ہیں تو خدا جب اولاد عطا کرتا ہے تو پھر الگ الگ انداز کی اولادیں ہوتی ہیں، ایک گھر میں ایک طرح کے بچے نہیں ہوتے اور ایک کلاس کی بھی نہیں ہوتے۔ اب ایک پہلی کلاس کا بچہ میرے گھر میں ہے، وہ میری اولاد ہے، ایک 5ویں کلاس کا بچہ میرے گھر میں میری اولاد ہے، ایک نے ماشاءاللہ 10 کلاس مکمل کر لی، 10 کلاسیں مکمل کر لی، وہ بھی میری اولاد ہے۔ اب سوال کیا توحید کے بارے میں اس بیٹے نے جو 10 کلاسیں مکمل کر چکا ہے، میں کتنا بڑا ہوا ہوں؟ کہ جی میں نے ماسٹرز کیا مثلاً، اب میں اسے فلسفے کی زبان سمجھاؤں تو وہ اس کے لیے بیکار ہو جائے گا، اسے نہیں معلوم ہے۔ میں کہوں توحید کی اقسام کتنی ہیں، توحید ذاتی کیا ہے، توحید صفاتی کیا ہے، توحید فعلی کیا ہے، توحید عبادتی کیا ہے، پھر عبادات کیا ہوتی ہے، نہیں معلوم اسے۔ ایک بچہ 5ویں کلاس کا ہے، اس کا لیول الگ ہے، ایک بچہ پہلی کلاس کا ہے، اس کا لیول الگ ہے۔ قسم بخدا جیسے لیول تھے ویسے امام کا جواب تھا، تم لیول بڑھا کر آتے، علی تمہیں وہ عطا کرتے۔ کاش کہ سائلوں نے اپنے لیول کو بڑھایا ہوتا۔ علی کا علم تو کل بھی اتنا ہی تھا جتنا آج ہے، اور آج اتنا ہی علم امام کی زبان سے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جہاں لیول الگ الگ تھے بڑا خرچہ کم ہو گیا، ورنہ اس امام بارگاہ میں جب مدرسہ ہوتا ہے نا، تو میں دیکھتا ہوں ایک استاد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ماہ رمضان کی بات کر رہا ہوں، 20 بچے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 20 وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 20 وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 20 وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا 25 وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب کا استاد الگ الگ ہے۔ پوچھا میں نے کیا مسئلہ ہے؟ کہ لیول الگ الگ ہے۔ میں اس کے بعد خاموش ہو گیا۔ جب مجلس شروع ہوئی دیکھا وہ سب کے سوا کے ایک ساتھ بیٹھ گئے، سب کے لیول کو برابر کر دے وہ ذکر حسین، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
کے لیول کو برابر کر دے. اور آئیے اب سئل عن الایمان. الایمان علی اربع دعائم. امام فرماتے ہیں ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے. اس میں سے ایک ایک لفظ اتنی وضاحت رکھ سکتا ہے صاحبان علم کے لیے کہ وہ پورا پورا عشرہ پڑھ سکتے ہیں. الایمان علی اربع دعائم. ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے. کوئی اور دعویٰ نہیں کر رہا, آپ ہی کرنے سے دعویٰ. اور آپ دعویٰ کریں نہ کریں, اب تو ایسی پریشانی ہو گئی, یا ایسی پریشانی نہیں کہیے, ایسی پہچان ہو گئی کہ جب کہیں لکھا ہوا ہو کسی مقام پر مومنین سے شرکت کی التماس ہے, تو خود بخود باقی ہٹ جاتے ہیں, آپ بڑھ جاتے ہیں. باقی ہٹ جاتے ہیں اور آپ بڑھ جاتے ہیں. کیوں؟ آپ کو یقین ہے کہ آپ مومن ہیں؟ صلوات پڑھے محمد والے. آپ کو یقین ہے کہ آپ مومن ہیں؟ کہ جی بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ اب یہ نام لوگوں نے رکھ دیا ہمارا مومن. ہم اگر دعویٰ کریں کہ ہم مومن ہیں تو ہمیں ثبوت چاہیے, دلیل چاہیے. لیکن اگر میرے والد نے میرا نام رکھا تھا محمد, نام رکھا تھا علی, نام رکھا تھا عباس, تو والد نے نام رکھا تھا. اب چاہے میرے کردار میں کوئی لائق تعریف بات ہو کہ نہ ہو, مجھے محمد اس لیے کہا گیا کہ باپ نے نام رکھ دیا تھا. تو ہمیں تو زمانے کے تمام مسلمان مومن کہتے ہیں. تو ایمان کے 4 ستون ہیں. علی الصبر والیقین والعدل والجہاد. ترتیب میں ہو سکتا ہے کہیں روایت میں فرق واقع ہوا ہو, لیکن ترتیب سے زیادہ اہمیت اس بات کی کہ 4 یاد ہونے چاہیے, مجھ کو بھی اور آپ کو بھی, کہ ہم سب پر ایک بہت بڑا احسان پروردگار کہ ہمیں مومن کہا جاتا ہے. ایمان کی 4 ستون ہیں. اور جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں اس کتاب میں پہلا دیا علی الصبر. ایمان کا پہلا ستون ہے صبر. جب صبر ہے تو پھر یقین, یقین ہے تو پھر عدل, عدل ہے تو پھر جہاد. اور ابھی ان 4 میں سے ہر ایک کے لیے امام نے الگ الگ وضاحت فرمائی ہے, مگر الصبر فرمایا والصبر علی اربع شعب یا اربعۃ شعب. صبر کے 4 شاخیں ہیں. صبر کی 4 شاخیں ہیں. ٹھیک, چونکہ گنتی یاد کرانے میں ذرا مشکل پیش آتی ہے, اور ایک زمانہ تھا جب کہ ہمیں گنتی یاد کروائی جاتی تھی 1 2 3 یا 1 2 3. اب تو بڑا اچھا نظام ہے کہ تصویروں کے ذریعے سے پڑھائی کرائی جاتی ہے. 1 ایپل بنا دیا پلس 1 ایپل اور لگا دیا, اب یہ 2 سیب ہو گئے. اب 2 یاد نہ ہوں, سیب تو یاد رہیں گے. تو اس لیے آسان آسان الفاظ استعمال کرتے ہوئے میں آپ کو قریب لا رہا ہوں کہ صبر کی تعریف سید الصابرین کے جد امجد مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان سے صبر کی 4 شاخیں ہیں. 4 شاخوں میں ایک ہے خوف, الخوف. ایک ہے الشوق, الشوق پہلے, اور خوف کا لفظ نہیں ہے, الشفق.
خوف اس کا ترجمہ کیا گیا، الشوق والخوف کہہ لیجئے، ٹھیک، والزہد والترقب، ایک زہد ایک ترقب۔ زہد کا مطلب ترک دنیا، ترقب کا مطلب انتظار۔ ہم نے کل بات کی کہ صبر کا ترجمہ کیا ہے معاشرے میں؟ کچھ نہ کرنا، اور صبر کا پیغام کیا؟ کچھ کرنا۔ لیکن شاید ان صبر کے معنی کو حاصل کرنے کے لیے امام فرماتے ہیں بس جس شخص کو بھی شوق ہو جنت میں جانے کا، شوق جنت میں جانے کا، فمن اشتاق الی الجنہ سلا عن الشہوات، اس کو جنت میں جانے کا شوق ہو، اپنے آپ کو شہوتوں سے روک لیتا ہے۔